گئی۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حد، نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں نماز میں جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو حدیث میں 3 طرح کی احادیث ہیں۔ بعض میں آتا ہے فروع اذنیہ، شحمۃ اذنیہ اور منکبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے منکبین، کندھوں تک۔ بعض روایات میں آتا ہے شحمۃ اذنیہ، آپ نے کانوں کی لو تک اٹھائے۔ بعض میں فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک اٹھائے۔ تو اس لیے اس بارے میں فقہا کے مختلف آراء ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ امام حنیفہ نے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھا تو پھر یہ تعبیر کی ہے کہ کانوں کے جو آپ کے انگوٹھے ہیں نا، یہ کانوں کی لو تک ہوں گے، اور آپ کی انگلیاں کانوں کے اوپر کنارے تک ہوں گی، اور آپ کی ہتھیلی کندھوں تک۔ تو اس طرح جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ جن صحابی نے انگوٹھے کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ شحمۃ اذنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا۔ جن صحابی نے انگلیوں کی کناروں کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروع اذنیہ، آپ نے کانوں کے اوپر کناروں تک ہاتھ اٹھایا۔ تو صحابی نے تعبیر میں فرق کیا ہے، لیکن غرض سب کی ایک ہی ہے۔ تو اس لیے راجح قول ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کے یہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو تک آ جائیں، ہتھیلیاں کندھوں تک آ جائیں گی، اور یہ انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے تک چلی جائیں گی۔ تو تینوں حدیثوں پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ سب سے افضل ہے۔